آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے عظمت و شان اور شہادت حضرت امام قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میدان کربلا دے وچ امام حسین علیہ السلام دے نال حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دے کئی پھول اپنی جاناں دے نذرانے پیش فرما کے امتحان تشریف لے گئے۔ انہاں دے وچ ایک عظیم شہزادہ جنہاں دا اساں ذکر خیر کرنا ہے، اس کا نام ہے حضرت امام قاسم علیہ السلام۔ حضرت امام قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام دے اور بھی بیٹے میدان کربلا وچ موجود سن اور انہوں نے بھی اپنی شہادتاں پیش کیتیاں نے، لیکن بڑے جڑے بیٹے نے وہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کی جڑی شہادت ہے اس نو اور آپ نو شہید مختار کا لقب عطا کیتا گیا ہے۔ ایک ایسا شہزادہ جن کی شہادت سارے تو جدا ہے، سارے تو وکھری ہے، اور ایسا شہزادہ جن کی شہادت پہلے ہی چن لی گئی سی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شہادت پہلے ہی مقبول ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 50 ہجری میں وصال ہوا ہے، آپ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جڑی ولادت ہے باسعادت ہے وہ 7 شعبان ہوئی ہے، بعد میں 28 بھی لکھی ہے، زیادہ معروف 27 شعبان ہے، اور عمر جڑی حضرت امام قاسم دی ہے میدان کربلا دے وقت شہادت، اس کے بارے میں کئی مختلف روایتاں نے، کسی نے 9 سال میں لکھی ہے، کسی نے 11 سال میں لکھی ہے، کسی نے 14 سال لکھی ہے، کسی نے 16 سال لکھی ہے، کسی نے 19 سال لکھی ہے۔ صحیح جڑی آپ کی عمر مبارک آثار تو معلوم پڑتی ہے وہ آپ کی عمر مبارک 14 سال بنتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ شہید ہوئے ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 3 سال سی، شہزادہ ہے قاسم دی، اور 11 سال کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ اس انداز سے نال دیکھیے تو 11 سال ہی بڑھتے ہیں اور 3 سال پہلے تو عمر جڑی ہے وہ 14 سال پوری ہو جاتی ہے۔ 14 سال کی عمر جتنی بھی ہے اتنی آپ کی عمر مبارک سی جدوں آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے جڑے ازواج مطہرات نے زوج پاک وہ سیدہ فاطمہ اکبر بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جڑی بیٹی جنہ کا نام فاطمہ ہے اور ایک بڑی بیٹی نے، انہوں کے نال آپ کا عقد ہوا۔ میدان کربلا دے وچ آپ نے شہادت کا جو مشروب ہے اس کو آپ نے گوش فرمایا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بڑے اور پیارے شہزادے نے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی کفالت ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔
اور امام حسین علیہ السلام کے نال اور آپ کے پاس ہی آپ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی اور آپ کے نال ہی رہی نے، اور میدان کربلا دے وچ بھی آپ موجود سن۔ اور جس وقت مدینہ پاک دے وچوں امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے نے، تو آپ نے خواتین دے واسطے اور بچیاں دے واسطے جنہیں سواریاں منگوائیاں نے جنہاں تے سوار ہو کے آنا سی، تو انہاں سواراں دے وچ سب تو پہلے جو پاکیزہ خاتون سوار ہوئی ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے، اور حضرت امام قاسم کو بھی سوار کر کے مدینہ پاک مکہ پاک امام حسین علیہ السلام لائے ہیں۔ تقریباً 32 کے قریب ایسے افراد سن جڑے پیدل چل کے تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ کے نال آپ کی محبت ہے۔ 14 سال کی عمر کافی ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پیدل نہیں چلایا، بلکہ آپ کو خواتین کے نال انہوں نے آپ کو سوار کر کے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نال ہی مکہ پاک آئے ہیں، اور آپ نے بہت سارے کرامات بھی نے، آپ کے فرمان بھی نے، پوری آپ کی ایک سیرت ہے، ایک سیرت کا باب ہے، وہ عظیم ہے۔ اساں آپ کی جو شہادت ہے اس کو ذکر کرنا ہے، اور اس کے نال جو ملدیاں چیزاں نے انہوں نے عرض کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو مکہ پاک تو چلے ہیں، اور آپ میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں، اس مقام پہ آ کے آپ نے اپنے خیمے لگا دیتے، اور جو سختی جو تکلیف تمام اہل بیت اطہار نے برداشت فرمائی ہے، انہاں دے وچ آپ شامل حال ہیں۔ جڑی آخری رات ہے جس کو 10 محرم الحرام کی رات آکھیا جاتا ہے، اور جس رات کو شب عاشوراء بھی آکھیا جاتا ہے، اس رات کو امام حسین علیہ السلام تشریف فرما نے، اور آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں اور اپنے غلاموں کو اکٹھا فرمایا، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جڑے لوگ نے یہ میری جان کے دشمن نے، اور جب تک انہوں نے میری جان نہ لے لی انہوں نے چھوڑنا نہیں۔ اس کی وجہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کرنا، اور میں یزید کی بیعت نہیں کرنی، اور انہوں نے میرے چھوڑنا نہیں۔ جان بچان کا ایک ہی رستہ ہے کہ یا تو جان بچے گی یا پھر حق بچے گا۔ تو اگر جان بچائیے تو پھر دین کی آن جاتی ہے، اور اگر دین بچائیے تو پھر جان جاتی ہے۔ فرمایا انہوں کا میرے نال ہی مطالبہ ہے، اور میرے خون کے پیاسے نے، لہذا میں تمہیں سارا اجازت دینا وا، تسا اپنی اپنی مرضی نال کوئی جدھر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور میں تے سارا کو راضی ہوں۔ میں نے تے کسی کے کسی کے جان سے افسوس بھی نہیں ہوئے گا، اور میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کل شکوا کرا شکایت کرا، بلکہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال جدوں میری ملاقات ہوئے گی اور حشر کے میدان میں تسا آؤ گے، تو میں تہاڈی طرفوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کراں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگ نے جنہاں میرے نال وفا کی ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ انہاں دا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور تسی انہاں تے راضی ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ بھی انہاں تے راضی ہو جائے۔ فرمایا جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور میری طرف کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔
آپ نے انتظار کیا، انہوں نے ٹائم دیتا، انہوں واسطے رستہ بنایا، چراغ کو بجھایا، اور پھر جس وقت ایک مخصوص وقت بعد آپ نے پھر دوبارہ روشنی کی تھی تو سارے لوگ موجود رہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر جو کچھ صبح ہونا سی وہ حالات کو سارا کو آگاہ فرمایا اور شہادتہ کو آگاہ فرمایا کہ کس نے کس طرح شہید ہونا ہے، کس نے کتنے شہید ہونا ہے۔ آپ نے ہر کسی کے بارے یہ دسیا، ہر کسی کو خبر دیتی جو شہادت تو بعد ہونا سی اس کے بارے میں دسیا، کیونکہ یہ ایسی چیز سی کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آپ کو عطا فرمائی سی، اور یہ جڑا علم ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ کو ملیا سی، تو آپ نے اس دی بنا پہ جو کچھ کل ہونا سی آپ نے وہ رات کو بیان فرما دیتا۔ بیان فرمانا کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ تیار ہو جان، اور اگر کسی کو اپنی جان عزیز ہے تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اور یہ ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب روشن ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ جڑا مقام ہے یہ مقام شہادت ہے، تو پھر جڑا ایتھے بیٹھا ہے وہ رضائے الہی دے واسطے بیٹھا ہے، کیونکہ پتہ جو چل گیا ہے کہ ایتھے نکلنے کا بھی کوئی رستہ نہیں، اور یہ جڑی جگہ ہے یہ شہادت گاہ ہے، تو آج اور اب اور اس تو بعد جڑا رہے گا ان کی جڑی محبت ہے وہ کامل ہے، ان کا ایمان جڑا ہے وہ کامل ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے دل کے پیسے کا لالچ ہوتا، یا کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی، یا کوئی ہرس ہوتا، یا کوئی لالچ ہوتا، یا کوئی منصب کی خواہش ہوتی، یا اس طرح کوئی اور تمنا ہوتی دنیا کی، تو جب پتہ چل گیا کہ اتنے تو جان جانی ہے تو پھر اتنے رہن کا جواز تو نہیں بنتا۔ ایک بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس مقام پہ موجود ہوں، اگر میں اتنے رہا گا تو میری جان جائے گی، تو اگر پھر اس کو کوئی اور مقصد عزیز ہوئے تو پھر اندر واسطے کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم لوگ نے کہ جنہوں نے دس دیتا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ موجود رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کی ذات کو شہید ہو جانا یہ سارے واسطے سب تو بڑا اعزاز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نام کو، حضور کی آل کو، آقا علیہ السلام کے دین کو اگر اسی قربان ہو جائیے تو یہ سارے واسطے سارے تو بڑا اعزاز ہے، اور اس تو بعد سانو اور کوئی شے نہیں چاہیے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے تمام تر چیزاں نے وہ ذکر فرمائیاں، حضرت امام قاسم آپ تشریف فرما لیں، اور آپ کا نام امام حسین علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، آپ کے بارے دسیا نہیں، باقیہ سارے کے بارے دس دیتا گیا، تو آپ نے پھر سوال کیا، عرض کرتے ہیں کہ حضور چچا جان ارشاد فرماؤ میرا کی بنے گا، میرے بارے جب کوئی خبر نہیں دیتی تو میرے بارے کی خیال ہے، میرے واسطے کی حکم ہے، کیا میں شہید ہوا یا بچ جاواں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا، اور یہ بڑا سوال جڑا ہے معنی خیز ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تساں یہ دسو تسی موت نو کی خیال کرتے ہو، موت کے بارے تہاڈا نظریہ کیا ہے، موت کے نال تہاڈی لگن کی ہے؟ امام قاسم نے فرمایا چچا جان الموت عندی احلا من الاصل، فرمایا جڑی موت ہے وہ میرے نزدیک ٹھنڈے اور میٹھے شربت بھی زیادہ محبوب ہے۔ موت تو انسان ڈرتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑیاں کوششیں کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے،
اپنے آپ کو بچان دے واسطے، اپنی جان کو بچان دے واسطے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک جڑی موت ہے وہ میٹھا اور ٹھنڈا شربت ہے، لہذا نہ مینوں موت کو ڈر ہے نہ مینوں شہادت کا ڈر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو بھی کل شہید ہو جائے گا اور تیری جڑی شہادت ہے وہ مختار عظیم شہادت ہوئے گی، اور فرمایا شہادت کے بعد تیرے اوپر جو گھوڑے نے وہ دوڑائے جان گے اور تہاڈا جڑا جسم نازنین ہے وہ گھوڑیاں دے سیما دے تھلے آ جائے گا اور اس کے کئی حصے بن جان گے۔ امام قاسم خوش ہو گئے۔ اب رات کی گفتگو ہے، راز و نیاز یا باتاں نے، رات گزر گئی ہے، صبح ہوئی ہے، اذان ہوئی، علی اکبر نے پڑھی، جماعت ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے کروائی، جڑے محب اہل بیت نے دیگر نے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اہل بیت کا نمبر آیا تو سب سے پہلے جڑی قربانی ہے وہ شہزادہ ہے علی اکبر نے اپنی پیش کی تھی، کیونکہ بات ہوئی ہے رات کو، یہ بات ہوئی ہے حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور حضرت قاسم کے دوران درمیان۔ حضرت عباس نے فرمایا شہادت تو ہونیاں نے، جان تو دینی پینی ہے، لیکن میں چاہنا سب سے پہلے میں اپنی شہادت دے گا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا اگر تساں شہید ہو گئے تو تساں تو علم بردار ہو، کوئی بھی جڑی فوج ہے ان کا علم بردار جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو اس فوج کی شکست تسلیم کر لی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے گا، تمہاری ذمہ داری اور ہے۔ فرمایا میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور جس وقت آپ نے فرمایا تو آپ کو سن کے امام قاسم نے فرمایا کہ تمہارے دعا سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت امام قاسم کو اپنے سینے کے نال لگا لیا، پیار فرمایا، کیونکہ آپ نے بھتیجے نے اور آپ نے انہوں نے پالیا ہے اور ایک آپ کے بھائی کی نشانی نے، اور تسا جانتے ہو جی اپنی اولاد ہوتی ہے، میرے خاص لوگ ہوتے ہیں جی عزت والے ہوتے ہیں، جنہوں نے قدر ہوتی ہے، جنہوں نے پتا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے نالوں جڑے اپنے بھائیاں دی بہناں دی اولاد ہوتی ہے زیادہ بابور ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر میں تمہیں ایک اور عجیب واقعہ سناواں، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ ویسے سانو تو اپنی اولاداں ہی عزیز نے، اسی کہنے ہیں کوئی اور جڑے بھائی بسے مرے پانے جیوے، سانو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جڑا واقعہ کربلا ہے، اسی ایک کہانی لینے ہاں، لیکن یہ بہت سارے سارے واسطے سیکھن دیا چیزاں نے کہ تسی امام حسین کی محبت ویکھو بھتیجیاں دے نال، کہ اسی بھی ایویں کرنے ہاں۔ سیدہ زینب کی جو امام حسین دے نال محبت ہے، کیا آج کل دیا بہناں بھائیاں نال اتنی محبت کردیاں نے؟ امام حسین کی جو اپنی بہن دے نال محبت ہے، کیا اسی اپنی بہناں نال ایویں محبت کرنے ہاں؟ امام حسین کی جو اپنے نواسیاں دے نال بھتیجیاں دے نال محبت ہے، کیا اسی ایویں محبت کرنے ہاں؟ اور اگر ساڈیاں وہ محبت نہیں تو پھر سانوں وہ محبت پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں آقا علیہ السلام رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ دشمن نے، کافر آپ نے، مخالف نے، اور وہ آپ نے حملہ کرنا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام کو اپنی گھر سلاتے ہیں، اور رات کو آپ کچھ دیر واسطے ایک بستر سے آپ کو سلاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر دوسری چارپائی تے، کچھ دیر کے بعد پھر تیسری چارپائی تے۔ آقا علیہ السلام کے بستر تے کدے کوئی پتر پا دیتے ہیں، کدے کوئی پتر پا دیتے ہیں، کدے کوئی پتر پا دیتے ہیں، اور انہوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آ کے حملہ کرے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہوئے۔ تو میں تمہیں دسیا کہ محبت جڑی ہے
آقا علیہ السلام بھتیجے نے، اپنی اولاد اپنے بیٹے نے، لیکن آقا علیہ السلام بستر تے نہیں سون دیتے. کہڑے بستر تے آپ سوندے نے دوسرے موقع میں گھنٹے بعد دوسرا بیٹا اتنے ہوتا ہے. پھر جڑی چار پہ سوندے نے اگلے گھنٹے بعد دوسرا بیٹا اتنے ہوتا ہے. تو آپ کے بسترے بدلتے رہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ ایس چار پائی دے آپ ستے پہنے وہ حملہ کرے تو حضور نو کچھ نہ ہوئے میرا بیٹا قربان ہو جائے. یہ محبت ہے اور یہ دین ہے اور یہ چیزاں نے جنہیں سارے رشتیاں کو مضبوط کر دیا نے. لیکن ساری توجہ اس طرف جو ہے وہ بہت کم جاتی ہے. اگر جاوے تو ایسا کام کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر سوکھا ہوئے تو پھر ہم بھی کر لگے. اگر یہ رشتے نبھانے سوکھے ہوتے تو ہر کوئی نبھا لیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں فرمایا رشتے نہ توڑو، قطع رحمی نہ کرو. اللہ نے فرمایا جڑا رشتے کو جوڑتا ہے اللہ انہوں جوڑتا ہے، جڑا رشتے کو توڑتا ہے اللہ انہوں توڑ دیتا ہے. اتنی زیادہ کیوں سختی ہے؟ کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ امتحان ہے. اس واسطے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام آپ نے جب دیکھا میرا بھتیجا اپنی جان دے واسطے تیار ہے، فرمایا اے قاسم تینوں کچھ نہ ہوئے، اگر قربان ہوتا ہے تو علی اکبر ہو جائے، میرا علی اکبر قربان ہو جائے، میرا علی اصغر قربان ہو جائے، لیکن تینوں کچھ نہیں ہونا چاہیے گا. دن چڑھیا ہے، شہادتہ کا آغاز ہوا ہے. تو سب سے پہلے میری شہادت ہے وہ حضرت امام علی اکبر نے اپنی پیش فرمائی ہے. اور اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کیتا، عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت عطا فرماؤ، آقا علیہ السلام دے دین تو قربان ہو جاواں. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا میرا بھتیجا ہے. آپ نے نظریں جھکا لیا، آنکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے اور امام قاسم نوں سینے دے نال لگا لیا. خیر دے وچ لے کے چلے گئے نے. فرمایا تو میرے ویر دی نشانی ہے، تو میرے بھائی حسن دا بیٹا ہے، اگر تو چلا گیا میرے ویر دی نشانی چلی جائے گی. میں نہیں چاہتا، میں تو گوارا نہیں اپنے بھائی دی نشانی کو کرنا، لہذا میں تو اجازت عطا نہیں کرتا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیتا، کوشش کیا، آپ نے قدمہ نو ہاتھ لایا لیکن آپ مننے نہیں، اجازت نہیں عطا فرمائے. پھر آخر حضرت امام قاسم نے کول ایک خط ہے، ایک وصیت ہے، ایک تعویذ ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو عطا فرمایا. آئے دی بابت آپ دی بارگاہ محترمہ کی جان دیا نے. آپ اپنی ماں دی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اماں جان اجازت نہیں ملتی پئی قربان ہون دی. میں چاہنا کہ میں حضور دے دین تو قربان ہو جاواں، اپنے چاچے دی عظمت تو اہل بیت دی محبت قربان ہو جاواں. ماں نے فرمایا ایک خیال آیا، عجب خیال آیا. فرمایا کہ تعویذ ہے جو امام حسن مجتبی نے لکھیا سی اور موجود ہے، اور آپ نے وصیت کی تھی جدوں کدے زندگی میں تواڈے تے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، نکلن دا کوئی رستہ نظر نہ آوے، تعویذ کھولنا اور اینو پڑھنا، ایندے وچ تواڈی مشکل دا جواب ہوئے گا، تواڈی پریشانی دا حل ہوئے گا. تو آپ نے تعویذ اتاریا، تعویذ کھولیا، اون دے وچ لکھیا ہے یا حسین اے میرے ویر، آج میں چاہنا وا میدان کربلا وچ آقا علیہ السلام دے دین تو میرا قاسم قربان ہو جائے. اب حالانکہ شہید ہونا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، لیکن مشکل آسان ہو گئی، مشکل حل ہو گئی. تعویذ لیا، خط لیا، وصیت نامہ لے گئے.
لکھائیے انہاں دی لکھائیے فرمایا پھر پڑھو جدو پڑھیا لکھیا امیر حسین میں جانا وا آج نانے دے دین دے قربانی وچ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے میرا قاسم بھی قربان ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے وہ خط اپنے اکھاں دے نال لگا لیا امام قاسم نوں سینے دے نال لگا لیا خیر دے وچ لے کے گئے نے آپ کو تیار فرمایا لباس پہنایا آپ دے واسطے محترم دی دستار آپ دے سر تے رکھیے اور جی آپ کو دستار پہنائیے ان دے بارے روایت آتی ہے کہ دو پلو چھوڑے گئے جدو سی دستار پڑھنے یا سی صافہ پڑھنے پگڑی پڑھنے ایک سائڈ تے شملہ چھوڑنے کدے سجی سائڈ تے ہوتا ہے کدے کبھی سائڈ تے ہوتا ہے کدے کوئی اپنی پچھلی سائڈ تے رکھ لیتا ہے لیکن امام قاسم نوں جڑی دستار بندھائی ہے او دے شملے سجی سائڈ تے بھی نے دوسرا شملہ کبھی سائڈ تے ہے ایدا مقصد ہے جدو شہداء دا میدان کربلا جائے گا چہرے تے دھوپ نہ پوے کیونکہ اتنا حسین ہے اتنا پیارا ہے اتنا لاڈلا ہے اتنا نرم و نازک ہے تو برداشت نہیں کر سکتا اور جڑا پہران آپ بنایا جڑی قمیض پہنائی ہے امام حسین علیہ السلام نے وہ قمیض پہنا کے نکل لگیا سامنے سیر کو تھوڑی بھی قمیض پھاڑ دیتی ہے اب قمیض پھاڑن کا مقصد کیا ہے فرمایا جو قمیض پھٹی ہوئے گی جڑا ویکھے گا اور دی نظر بد نہیں لگے گی یزید دی فوج دا اور یزید نو خبر دین والا ایک جاسوس ہے جنہاں مذہب عیسائیت ہے وہ بیان کرتا ہے میں ویکھدا پیا 10 محرم الحرام نو ایک شہزادہ خیمہ اہل بیت دے وچ نکلیا ہے جس نے بڑا خوبصورت لباس پہنیا بہت خوبصورت عربی جوتا اس نے پہنیا ہے اور دے سر تے امام آئے دونوں سیڈاں تے شملے چھوڑے ہوئے نے اور دا چہرہ تھوڑا تھوڑا نظر پہ آیا ہے اودا پہران درمیان دے وچوں پھٹیا ہے جس وقت میدان کربلا دے وچ آیا لوگاں نے پوچھیا کون ہے اپنا تعارف کرا آپ فرماتے ہیں امام حسن کا بیٹا ہوں پوتا مرتضی کا ہوں ہے دادی فاطمہ میری میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں کیونکہ نشان والا شہزادہ اگر نانا وے خود شان والا اگر دادا وے خود شان والا اگر باپ وے خود شان والا اگر چاچا وے خود شان والا اگر پھوپھی وے خود شان والی ہے پورا خاندان وے خود شان والا تے پورا گھرانہ عظمت والا ہے فرمایا میں کوئی عام نہیں میں بڑا خاص فرمایا میرا باپ حسن ہے میرا دادا علی ہے میری دادی فاطمہ ہے اور میرا نانا ہے مصطفیٰ ہے فرمایا قاسم ہے نام میرا قاسم قاسم لقب میرا جہاں سے سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا اور فرمایا ہمارے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے کیا ہوا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں مگر یہ جان لو پھر بھی میں محمد کا نواسا ہوں اپنا تعارف پیش فرمایا جب اپنا تعارف پیش کیتا ہے عمر بن سعد نے اپنی فوج طرف دیکھا کوئی بندہ نہیں جڑا ایڈا مقابلہ کر لے انہوں شہید کر دے اودی فوج بڑا بڑا سپاہ سالار ہے جڑا شام پر فیصلی چوک اترا دے نال آیا جنہاں نام ارزق ہے
حاصل ہو گیا، دوسرا بھیجا وہ بھی جہنم حاصل، تیسرا بھیجا وہ بھی جہنم پہنچا، چوتھا بھی، یہاں تک کہ پھر خود آیا ہے اور خود بھی جہنم پہنچا ہے۔ تو لشکر نے کیا، لشکر یزید نے اے مردر میں کیا، کوئی سامنے نہیں آنا، اس نے کیا نہ کرو، یک بار کی دنال پتھرہ دنال سارے لوگ کھڑے ہو کے پتھر مار لگ میں نے کوشش ہے زخمی ہو جائے اور زخمی ہو کے گر جائے، یہ جو گر جائے گا شہید کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر بھی آپ نے بہت مقابلہ کیتا، کئیاں دنال جنگ فرمائی، بالآخر کسی نے بیک سیڈ دعا کے حملہ کیتا، زخمی ہوئے نے آپ نیچے گرے نے آواز ماری یا چچا حسین، ابرا بھی کہتے ہیں تو آپ نیچے گرے نے اپنے چچے حسین آواز ماری، وہ جڑا یزیدیاں دی تاریخ لکھن والا ہے وہ کہتا ہے میں دیکھیا امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے وچ نکلے نے، انج آئے نے جنہیں شہباز اپنے شکار پکڑن دے واسطے آندا ہے، تیزی دے نال آئے، دوڑ کے دعا پہنچے نے، ایک یزیدی نے تلوار اٹھائیے آپ کو شہید کر لگے آئے، امام حسین نے وار کیتا انہاں بازو کر دیتا اور اپنے بیٹے امام قاسم پکڑیا، اینی دیر لوگوں نہ سڑا حملہ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، امام حسین علیہ السلام انہاں نوں روکن لگ پے نے، جڑے انہاں دا مقابلہ پہ کر دے نے، اینی دیر نوں انہاں نے گھوڑے دوڑائے، امام قاسم نیچے پڑے نے زخماں دے نال چور نے، آپ کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کا جسم نادے نیل چھلنی ہو گیا، کچھ دیر بعد امام حسین نے انہاں پیچھے ہٹایا، اپنے شہزادے میں اٹھایا، جدوں ویکھے آئے کوئی آخری سانساں باقی نے، امام قاسم کو اٹھایا، سر کو رکھیا اور فرمایا بیٹا آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے، تیرے کو بڑا شرمندہ ہے، میں بڑا افسوس ہے کہ تو میں کو بلایا میں پہنچ نہ سکیا، اگر میں پہنچیا میں تیری مدد نہیں کر سکیا، لیکن یاد رکھے اللہ نے تینو عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عباس تشریف لائے نے، امام قاسم کو اٹھایا اور لے جا کے علی اکبر دے نال نیلا دیتا اور فرمایا قاسمو عباس دے کے وینا سید ہاریا، قاسمو عباس دے کے، قاسمو علی اکبر دے کے وینا سید ہاریا، تیرا دتا تینو دتا تیرے دین تو واریا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت نصیب فرمائے، واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔